کہ انہوں نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ جی نسخ بیان نسخ نہیں ہونا چاہیے، تو ہم پہلا اعتراض، اچھا انہوں نے ان کا ایک مضمون ہے قطعی الدلالہ اور قطعی اور ظنی کے نام سے، اب وہاں جا کے پڑھیں، اس میں یہ قطعیت کی تعریف متعین کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، تعریف میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ ٹھیک ہے کہ قطعی علم وہ ہوتا ہے جس کو کوئی ناشی عن دلیل احتمال نہ ہو، جس کے ساتھ ناشی عن دلیل احتمال کا مطلب ہے بیسڈ آن سم ایویڈنس۔ بعض احتمالات ایسے ہوتے ہیں جو بس نرے احتمال ہوتے ہیں، امکانات کے قبیل کی چیزیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل معین دلیل بھی موجود ہے، کوئی معین دلیل نہیں ہوتی۔ مثلا کیا یہ ممکن ہے کہ یہ چھت ابھی گر جائے؟ امکان بالکل ہے، ہر شخص دنیا کا جو عقل مند امکان کا معنی سمجھتا ہے وہ کہے گا بالکل ممکن ہے، بلڈنگیں گر جاتی ہیں، یہ امکان رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ابھی ہم میں سے کسی کو دل کا دورہ پڑ جائے؟ آپ کہیں گے بالکل ممکن ہے، لیکن کیا کوئی ایسا ایویڈنس ہے کہ میں جس کی بنیاد پہ کہوں ہاں دیکھو یہ گرنے والی ہے؟ مثال کے طور پر فرض کریں یہاں پر ایک بڑی سی تریڑ ہوتی ہے، یہاں پر وہ درمیان میں کھلی ہوئی ہوتی چھت، کیا کہ دراڑ ہوتی، تو اس کو دیکھ کے میں کہتا ہوں ارے یہ گرنے والی ہے بھائی، تو اب یہ جو میرا احتمال ہے یہ ناشی عن دلیل ہے، یہ بیسڈ آن ایویڈنس ہے، کوئی میں اس کے لیے ایویڈنس دے رہا ہوں، لیکن یہ جو بات کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے گر جائے، تو آپ کہیں گے کہ یہ ایک احتمال ہے، نرا احتمال ہے، لیکن یہ غیر ناشی عن دلیل ہے، اٹ از ناٹ بیسڈ آن اینی ایویڈنس۔ تو حنفی جس کو قطعیت کہتے ہیں نا، جس کو قطعی، حنفی جب اپنی اصطلاح میں قطعی بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو ناشی عن دلیل احتمال نہیں ہے۔ قطعیت کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے اس کو ناشی عن دلیل، تو اگر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے میں یہ گمان غالب قائم کروں گی یہ گرنے والی ہے، حنفی کہیں گے آپ کو قطعیت حاصل ہے، آپ بیٹھے رہیں یہاں پر، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے امکان جو نقیض کے احتمال کو رفع امپاسبل بنانے کا نام ہے، کہ سرے سے یہ اس کا ادروائز ہونا ہی محال ہو، جیسے بدیہیات ہوتے ہیں، بدیہیات کا ادروائز محال ہے۔ تو ایک قطعی وہ قطعی ہے جس کا ادروائز کیا ہوتا ہے؟ ممکن ہوتا ہے، لیکن کوئی اس کو سپورٹیو ایویڈنس نہیں ہوتا فی الحال میرے پاس۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جس کا کوئی ادروائز ہو ہی نہیں سکتا، میرے پاس دلیل عقلی سے ثابت ہے کہ اس کا ادروائز ہو ہی نہیں سکتا، جس کو آپ محال کہتے ہیں۔ ایک وہ درجہ ہے، بعض علمی قضایا اس درجے پر فائز ہیں میری قطعی میرے علم میں کہ میں کہتا ہوں اس کا ادروائز محال ہے، اس کے ادروائز کی کوئی دلیل امکانی طور پر ہو ہی نہیں سکتی۔ جبکہ دوسرا وہ ہے جس کی میں کہتا ہوں ہو سکتی ہے لیکن اس وقت میرے پاس ہے ہی نہیں، یہ بھی قطعی ہے۔ حنفی عام طور پہ قطعی کی اصطلاح اس مفہوم میں عام طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اصول فقہ میں، تو وہ کہتے ہیں کہ قطعی اس معنی میں ہے۔ اچھا یہ ساری باتیں کرتے کرتے انہوں نے دلچسپ بات یہ ہے کہ آخر میں جا کے یہ لکھ دیا اس مضمون میں کہ قرآن کی اکثر آیات کو سرے سے نسخ کا احتمال ہی نہیں ہے، نقیض امپاسبل ہونے کے معنی میں، اکثر آیات کو نسخ اور تخصیص کا احتمال ہے ہی نہیں، اور جن بعض کو ہے ان پر صرف غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہے۔ اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا اس کو کوئی ایسا احتمال ہے، وہ بھی جو ناشی عن دلیل ہوتا ہے اس کو بھی رول آؤٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ قرآن پہ تھوڑا سا غور کر لیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے اتنی ایک جنیرک بات کہہ دی کہ قرآن کی اکثر آیات کو سرے سے نسخ کا احتمال نہیں ہے، تو اب ذرا ہم اپنے اصولیین سے جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ اگر آپ نے اصول فقہ میں وہ جو 8 درجے پڑھے ہوئے ہیں احکام کے، کہ مخاطب کے وضوح کے اعتبار سے کوئی بات جب متکلم کہتا ہے تو مخاطب کو کس طرح سمجھ آئے گی، تو مخاطب کے وضوح کے اعتبار سے اس کے 8 درجے بنتے ہیں: محکم، مفسر، ظاہر نص، ظاہر خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ ٹیکنیکل ڈیفینیشنوں کو اگر میں چھوڑ دوں بات سمجھنے کے لیے، محکم وہ درجہ یقین ہے کسی چیز سے متعلق، کسی قضیے سے متعلق، جس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس کو نبی کی ہین حیات بھی نص کا احتمال نہیں ہے، اس کے خلاف سرے سے کوئی وحی نہیں آ سکتی۔ حنفی اس میں کیا چیزیں رکھتے ہیں؟ یا تو حسن و قبح عقلی سے متعلق چند قضایا ہیں جو ان کے جیسے کذب کا برا ہونا، شکر منعم کا اچھا ہونا، یا وہ بات احکام جو ابدا لفظ کے ساتھ ثابت ہو جائیں، وہ کہتے ہیں اس کی خلاف نہیں آتا قرآن میں، یہ محکم کہلاتا ہے۔
اس سے کم درجہ قطعیت یہ ہے کہ میں کہوں کہ کوئی حکم اس طرح آ گیا ہے کہ اس کو تخصیص کا احتمال تو سرے سے نہیں ہے، لیکن نص کا احتمال اس میں ناشی ان دلیل احتمال نص کا ہے. اور یہ وہ آیات ہوتی ہیں جو نبی کی زندگی میں منسوخ نہ ہوئی ہوں. یعنی جب تک وحی آ رہی ہے اس وقت تک تو ہر آیت کو جو محکم کے درجے پر نہیں پہنچی اس کو نص کا احتمال لگا ہوا ہے. تو حنفیوں کے، آپ ذرا سمجھیں، احناف کے نزدیک محکم کے علاوہ نبی کی ہین آیات ساری آیات کیا تھیں؟ قابل نسخ تھیں. قابل، سارے احکام ان پرنسپل کیا تھے؟ قابل نسخ تھے. اب غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سرے سے احتمال ہی نہیں ہے. یہ کون تھی اصول فقہ کی کتاب میں لکھا؟ ہماری اصول فقہ کی کتابوں سے پڑھ کے ڈیفینیشنیں، اس سے جو نتیجے نکال رہے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ ہم تو یہ نہیں کہتے. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ تو حنفیوں کا نظریہ ہے نا. اگر آپ جمہور سے جا کے پوچھیں نا کہ جس معنی میں حنفی کسی چیز کو محکم کہتے ہیں آپ مانتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک نہ حسن قبح عقلی سے کوئی قضیہ ثابت ہوتا ہے دین کا، اور وہ لفظ ابدا میں بھی تخصیص کو جائز سمجھتے ہیں. اب پڑھ لیں امام غزالی، رازی، آمدی، سب کو پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ لفظ ابدا سے کسی چیز کو کہہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ متکلم اس میں تخصیص نہیں کر سکتا، جائز ہے، اس کی بھی تخصیص جائز ہے. تو اگر وہ بھی جائز ہے تو آپ مجھے بتائیں، جمہور سے اگر آپ جا کے پوچھیں کہ قطعی کا، اب میں سمجھانا جو چاہ رہا ہوں، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ حضرات لفظ بولتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کس معنی میں بول رہے ہیں. لوز گفتگو نہیں ہوتی. اصولیین سے جا کے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے مطلب یہ ہوتا ہے. اگر قطعی کا مطلب وہ درجہ ہے، وہ حکم ہے جو نبی کی ہین حیات بھی ناقابل منسوخ ہے، تو حنفی کہیں گے بس وہ چند ہی آیتیں ہیں، باقی سب ظنی ہیں، اگر قطعی کا یہ پیمانہ ہے. اور جمہور کہیں گے اس پیمانے پر نبی کے آیت کوئی بھی قطعی نہیں ہے، سب میں احتمال. ظن کا مطلب ہے احتمال پایا جانا. ناشی ان دلیل احتمال ہے نبی کی زندگی میں کہ ناسخ آ جائے، اللہ یہ کہ آپ خدا کے واجب قرار دیں کہ خدا کے اوپر یہ حکم دینے کے بعد اب واجب ہو گیا کہ دوسرا حکم نہ دے سکے. کیسے لائیں گے؟ حسن قبح عقلی سے لائیں گے. تو وہ تو حنفی بھی 2-4 ہی مانتے ہیں. باقی تو یا تو آپ پھر ایک لب بھی آپ یا تو کہیں خدا جب حکم دیتے تھا پابند ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو نسخ نہیں کر سکتے، یا تو خدا پر یہ پابندیاں لائیں پھر اور لائیں، بڑھاتے جائیں لسٹ. تو یہ نہیں کرتے. تو یہ تکنیکی بحث ہوتی ہے. اس سے کم درجے میں نے کہا مفسر لاتے ہیں. مفسر وہ ہے جس کو نبی کی ہین حیات کیا ہے؟ نص کا احتمال لاحق ہے، لیکن تخصیص کا احتمال اس سے رفع کر دیا جاتا ہے. سرے سے اس کو تخصیص کا احتمال نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے بیان تقریر آ جاتا ہے. اس کے لیے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون کہہ کے جب متکلم بات کر دیتا ہے تو صرف فرشتے لفظ سننے کے بعد بھی ممکن تھا شاید چند فرشتے مراد ہوں. پھر اس نے کہا کلہم، تو میرے ذہن سے یہ ختم ہو گئی بات کہ شاید بعض مراد ہوتے. تو تخصیص کا احتمال اس سے رفع کر دیتا ہے متکلم، لیکن نص کا احتمال تو بہرحال اس حکم کو بھی رہتا ہے. اب اگر آپ ذرا سمجھیں، اگر قطعی سے مراد کوئی شخص یہ لے کہ یہ وہ درجہ ہے جس کو نبی کی بعد نص کا احتمال ختم ہو جاتا ہے، تو حنفی کیا کہے گا؟ محکم اور مفسر دونوں قطعی ہو گئے، باقی کیا ہیں؟ ظنی ہے. اچھا اب احناف سے اگر آپ پوچھیں نص اور ظاہر کے بارے میں، نص اور ظاہر وہ درجے ہیں، الفاظ سے معنی کے ظہور کے وہ درجے ہیں جس کو وہ اصل میں عام اور مطلق کہہ رہے ہوتے ہیں، کہ جس میں یہ امکان بہرحال پایا جاتا ہے کہ اس کی کوئی تخصیصی دلیل آ جائے، متصل اس کو تخصیص لاحق ہو جائے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تو یہاں متصل تخصیص کر دی گئی. احتمال تھا تبھی تو تخصیص ہوئی نا. احتمال ہی نہ ہو اگر کسی لفظ میں، جیسے نص کا احتمال ہی نہیں ہے حسن قبح عقلی میں، تو آ ہی نہیں سکتا. تو اس کو ناشی ان دلیل احتمال ہوتا ہے کہ اس میں تخصیص پیدا کر دی جائے، اس میں تخصیص پیدا. لیکن اگر نہ کی جائے تو پھر حنفی کیا کہے گا؟ اس کو کوئی ناشی ان دلیل احتمال نہیں ہے، اب مؤخراً نہیں ہو سکتی. مؤخراً اب اگر آپ قطعیت کا پیمانہ یہ مقرر کریں کہ یہ کسی دلیل لفظی سے حاصل ہونے والا وہ معنی یا علمی مفاد ہے کہ جس پر میں متکلم کے مزید بیان کے بغیر عمل کر سکتا ہوں، اس کے ظاہر پر، کسی اور چیز کی طرف ریفر کیے بغیر اس کے ظاہر پر عمل کر سکتا ہوں، تو حنفی کہے گا محکم، مفسر،
نص اور ظاہر یہ چاروں کیا ہیں؟ یہ قطعی ہیں. یہ چاروں کیا ہیں؟ قطعی ہیں. قطعی ان معنی میں کہ بات کنکلوڈ ہو گئی، مؤخراً ان کا بیان نہیں آ سکتا. وہ کہتا ہے کہ مؤخراً عام کی تخصیص جائز ہی نہیں ہے. خبر واحد سے صرف جائز نہیں ہے، قرآن کی آیت سے بھی جائز نہیں ہے. یہ لوگوں کو حنفیوں کے بارے میں غلط فہمی ہے کہ وہ خبر واحد سے تخصیص نہیں لیتے. ویک اپ کال ہے. حنفی یہ نہیں کہتے کہ خبر واحد سے تخصیص جائز نہیں ہے. حنفی کہتے ہیں مؤخر تخصیص جائز نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کی آیت سے ہی ہو. ان کی تھیوری ایسی بنی ہوئی ہے. اب اس کے بعد نیچے درجے آتے ہیں، خفی اور مشکل. خفی اصل میں آسان اگر میں کروں تحقیق مناط ٹائپ کی چیز ہے، اور مشکل بھی اجمال کا ایک درجہ ہے جو اس میں مشترک وغیرہ آتے ہیں. اور وہ اصل میں یہ جو دو درجے ہیں نا، یہ ایسے ہیں جو یا عقلی غور و فکر سے یا کلام کے جو دیگر شواہد ہوتے ہیں متکلم کے، ان میں غور و فکر سے میں اس مشکل کو حل کر لیتا ہوں جو یہاں درپیش ہوتی ہے. ابتدائی کلام سے جو بات واضح نہیں ہوئی ہوتی، متکلم کے دیگر نظائر کو جمع کر کے میں اس کو سمجھ لیتا ہوں. اب اگر آپ حنفی سے پوچھیں، اب اگر آپ قطعیت کا مفہوم مقرر کریں کہ قطعی درجہ کسی علم کا وہ ہوتا ہے جہاں متکلم کی طرف دوبارہ رجوع کرنے کے ضرورت نہ پیش آئے اور اس کے اویلیبل ایویڈنسز سے میں بات سمجھ جاؤں، تو حنفی کہے گا یہ 6 کے 6 کیا ہیں. اب آپ دیکھیں میں آہستہ آہستہ قطعیت کی ڈیفینیشن کیا کرتا جا رہا ہوں، لوز کرتا چلا جا رہا ہوں. اور اگر آپ حنفی سے پوچھیں اچھا یہ بتاؤ اگر متکلم کا بیان، مجمل کا بیان، یعنی دیکھیں نا مجمل بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں ایمبیگوٹی کو لغوی نظائر سے حل کر لیتا ہوں، بعض اوقات نہیں ہوتا، متکلم سے پوچھنا پڑتا ہے بھائی کیا کہنا ہے، کیا کہا آپ نے. تو اگر متکلم وہ بیان لے آئے، بیان تفسیر، اب اس کے بعد مجھے متکلم کی بات، اب اگر آپ حنفی سے کہیں کہ اگر متکلم کی بات مزید آ جانے کے بعد جو وضوح حاصل ہوا ہے علی الرغم اس سے کہ وہ قطعی ہے، قطعی تب ہوتا ہے جب وہ متواتر آئے، اور اگر خبر واحد سے آئے تو ظنی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ پیمانہ یہ بنا لیں کہ متکلم کی مراد مجھے معلوم ہو گئی ہے، میں اس پر عمل کر سکتا ہوں، اب کہاں تک قطعی ہے، تو حنفی کہاں تک قطعی کو کھینچ لائے گا، مجمل تک کھینچ لائے گا. اور اب آخری بات، اگر قطعی کا مطلب یہ ہے کہ متکلم کے مفہوم میں کوئی ایک ایسا معنی ہے جس پر اعتقاد رکھنا مجھ پر واجب ہے، تو اب متشابہ بھی کیا ہو گیا. کیونکہ متشابہ میں ہم کیا کہتے ہیں، اس کم از کم اعتقاد کیا رکھنا ہے، اس کا معنی اللہ کی ہاں معلوم ہے. تو یہ ہے سسٹمیٹک طریقہ قطعیت پہ بات کرنے کا. بھی میں نے حنفی سسٹم کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھایا ہے. کیا مکتب فرائی سے آپ جا کے پوچھیں قطعی الدلالہ کا لفظ پھینک دیتے ہو مارکیٹ میں، کیا کہنا چاہ رہے ہو بھائی، ایسے تھوڑی بات ہوتی ہے، علمی بات ایسے نہیں ہوتی. آپ پہلے معنی کے ظہور کے مخاطب کے اعتبار سے درجات تو مقرر کریں، پھر بات کریں. آپ نے دعویٰ کر دیا قرآن میں سرے سے کسی آیت کو نسخ کا احتمال ہی نہیں ہے، تو پھر تو نسخ القرآن بالقرآن بھی محال ہونا چاہیے، ناجائز ہونا چاہیے. وہ کیسے جائز سمجھتے ہیں؟ فرائی صاحب جائز سمجھتے ہیں، اصلاحی صاحب جائز سمجھتے ہیں، غامدی صاحب جائز سمجھتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں ہوا ہے نسخ قرآن سے. یہ کیسے ہو گیا؟ اگر وہ ہے ہی نہیں، جائز ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، احتمال نہیں، تو ہو کیسے گیا؟ تو ہم کہہ رہے ہیں یہ آپ کی پہلی ایک پرابلمیٹک ان کی تھیوری کے اندر بات ہے کہ یہ ایک بہت جنیرک قسم کا دعویٰ ہے جو سسٹینیبل نہیں ہے. دوسری بات، ہم بیان تفسیر کو اگر لیں اور تاخیر بیان کی بات ان کی لیں تو وہاں مشکل یہ ہے کہ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ کیوں ناجائز سمجھتے ہیں کہ مجمل نہیں ہو سکتا قرآن میں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا یہ عقلاً محال ہے؟ ظاہر ہے عقلاً تو محال نہیں ہے. کیا کوئی شرعی دلیل ایسی ہے جو اس سے منع کر رہی ہے؟ اچھا، آپ امکانی طور پہ یہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ امکانی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں جو یہ کہتے بھی ہیں امپلیسٹلی، یا اگر خود نہ کہیں تو کم از کم اصلاحی اور فرائی صاحب کے ہاں یہ چیزیں امپلائڈ ہیں کہ نبی پر دین کا ابلاغ تواتر کے ساتھ کرنا واجب تھا. یعنی جو دین کے احکام ہیں وہ کیسے پہنچنے چاہیے؟ تواتر کے ساتھ. اب ہم کہہ رہے ہیں اس دعوے کی کیا دلیل ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ دین کا حکم صرف تواتر کے ساتھ جو بات آئے گی اس سے ثابت ہوگا، ورنہ نہیں ثابت ہوگا. دوسری بات، مجمل کے بیان کے لیے تواتر کی شرط لگانے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی، کیونکہ مجمل وہ دلیل ہے جو میں نے آپ کو کل سمجھایا تھا، مجمل وہ دلیل ہے جو دو جانب میرے رجحان کو کیا رکھتی ہے،
برابر رکھتی ہے. اب اگر ایک ظنی دلیل آ کے گمان غالب قائم کر دے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ظنی پر عمل نہ کرو؟ بھائی اس نے تو گمان غالب کا فائدہ دے دیا نا، مجمل نے تو وہ بھی نہیں دیا تھا. آپ اعتراض تو تب کریں جب میں کہوں کہ مجمل کا بیان تفسیر ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ ظاہر سے، یعنی جس کو حنفی کہتے ہیں نا عام ظاہر ہوتا ہے، اس کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تخصیص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہری معنی میں تبدیلی، ذرا سمجھیں، اس کے ظاہر سے جو مفہوم ہو رہا تھا اس میں کوئی تبدیلی. یہاں تو آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں تبدیلی کا، مجمل میں کہاں سے سوال آ گیا؟ یہ تو بالکل ہی بے تکی بات ہے کہ مجمل کے اوپر آپ شرط لگا دیں کہ وہ تواتر کے ساتھ آنا چاہیے. اس کا مطلب آپ کو دلائل کی آرڈرنگ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ دلائل چل کیسے رہے ہیں آپس میں. تو یہی میں نے کل بتایا، حنفیوں کے نزدیک عام کے لیے کچھ شرطیں ہیں، خبر واحد اور یہ وہ. مجمل کے جب بیان کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں خبر واحد سے بھی جائز ہے، کیونکہ مجمل کہتے ہی اس کو جو کوئی فائدہ نہیں دے رہا تھا میرے لیے. ایک عموماً ایک ایگریگیٹ بات ثابت کی تھی، تفصیل اس کی ثابت ہی نہیں ہوئی تھی اس سے. تو اچھا یہ بات کہ جی یہ کلام، یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ کلام مبین کے خلاف ہے مجمل خطاب کرنا. ہم کہتے ہیں کہ مبین کا یہ مطلب آپ نے کہاں سے اخذ کر لیا ہے؟ یعنی یہ بات کہ کلام مبین وہ ہوگا جس میں ایک ہی سیشن میں ساری بات کر دی جائے، یہ تو آپ تکلیف مالا یطاق جو ہے متکلم پہ عائد کر رہے ہیں. تم ایسی بات کرو جب مجھے پوری، جب میں اٹھ کے جاؤں سارا کچھ سمجھ میں آ جائے مجھے. ایسے تو کوئی دنیا کی زبان چلتی ہی نہیں ہے. تو یہ ایک دعویٰ ہے بلا دلیل ہے. مبین کا مطلب خود ہی یہ مقرر، مبین کتاب مبین کا معنی یہ ہے کہ بندوں کو جس چیز کی تکلیف اللہ نے دینی تھی وہ واضح کر دی ہے. اعتراض تب ہو کہ مجمل کا بیان نہ مجھے دلیل عقلی سے ملے، نہ قرآن کی کسی آیت سے ملے، نہ اللہ کے رسول کی سنت سے ملے. اگر کہیں نہ ملے تب تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ متکلم نے کیا کیا، مجھے ایک ایسی بات کا حکم دے دیا کہ عمل کرو لیکن یہ نہیں بتایا کہ تفصیل کیا ہے. تب آپ اعتراض کر سکتے ہیں. کون سی؟ ان کے نزدیک ہے ہی نہیں نا، غامدی صاحب کے نزدیک ہے ہی نہیں. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، امپلیسٹلی وہ ان کے ہاں موجود ہیں. تو ہمارا یعنی سوال یہ ہے کہ اعتراض، متکلم پر اعتراض تب ہو سکتا ہے جب وہ مجمل کا حکم دے دے، کہے سزا دوں گا، اور تفصیل ہم کہتے ہیں اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. اگر بالفرض کوئی ایسا مجمل ہو جس کی تفصیل نہ دلیل عقلی سے آئے نہ دلیل لفظی سے آئے، تو اس کے بارے میں ہمارے اصولیین کہتے ہیں اس کی تکلیف ہی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہی نہیں ہوتا. تو اعتراض کیا ہے؟ قرآن بالکل کتاب مبین ہے. بندوں پر جس چیز کی تکلیف اللہ تعالیٰ مقرر کرنا چاہتے تھے اللہ اور اس کے رسول شارع، وہ بتا دی ہے. جس کو مجمل رکھنا تھا، جنرل رکھ کے ایک عمومی عقیدہ منوانا تھا، وہاں اتنی بات بتائی. شجرہ ممنوعہ کھایا، بس زیادہ تفصیل میں نہیں گیا متکلم. تو مجھ پر فرض بس اتنی ہی بات ماننا ہے، باقی ماننا فرض نہیں ہے. اس نے میرے لیے ریلیکسیشن رکھی ہے. تو اگر متکلم دیکھیں مجمل کے اوپر یہ لوگ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جی وہ بیٹھا ہوا سوچ رہا. ہم کہہ رہے ہیں کہ مجمل کلام کئی فائدے دیتا ہے. بعض اوقات وہ میرے لیے ڈیلیبریٹلی آپشنز کھلے رکھتا ہے. استاد کا اسائنمنٹ جمع کراؤ، اب طالب علم پوچھنا شروع کر دے، استاد جی ہینڈ ریٹن دوں یا کمپیوٹر سے پرنٹ نکال کے دوں، فاصلہ کتنے لکھوں 2 لائنوں میں، کتنا فونٹ استعمال کروں. استاد اگر خاموش ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ آپشن دے رہا ہے، بھائی جیسے بھی مرضی کر لو، کیوں اپنے لیے تکلیفیں بڑھا رہے ہو. تو متکلم ڈیلیبریٹلی کبھی ایسا کرتا ہے کہ وہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے آپشنز، امکان کھلے رکھتا ہے. کبھی تدریج کے لیے کرتا ہے، کبھی توقف کے لیے کرتا ہے، کبھی تعلیم کے لیے کرتا ہے، کبھی کبھی بار بار مخاطبت کا شرف بخشنے کے لیے کرتا ہے. تو اجمال میں یہ سارے پہلو ہیں، وہ بے معنی کلام ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ نہیں یہ کتاب مبین کے خلاف ہے، قرآن کے میزان ہونے کے خلاف ہے، یہ ساری خطابی باتیں ہیں. لفظ میزان کا کہیں یہ مطلب نہیں لکھا ہوا کہ تاخیر بیان، عربی زبان کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، مجھے تو نہیں نظر آئی کہ میزان کا مطلب یہ کہ تاخیر بیان ناجائز ہے. نکال کے لے آئے کلام عرب سے، کوئی لے آیا مجھے دکھا دے کہ میزان کا اور مبین ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. اچھا اب ان کا یہ، اچھا اسی ضمن میں چونکہ بات چل رہی ہے ہم یہ بات کر لیں
کہ ہمارے اصولیین کے ہاں یہ بحث ہوئی، کل اس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ جو لوگ تاخیر بیان کو ناجائز کہتے تھے، معتزلہ کے بعض افراد کا یہ موقف رہا ہے، اصول فقہ میں کتابیں موجود، کتاب بحثیں ہیں، یہ تاخیر بیان کا چیپٹر دیکھیں جا کے، پرانی کتابوں میں زیادہ تفصیل سے ملے گا۔ ان کے اعتراضات یہی ہوتے تھے کہ یہ ابانت کلام کے خلاف ہے، اور وہ ایک اعتراض یہ لاتے تھے اہل سنت پر جو یہ کہتے تھے کہ نہیں تاخیر بیان جائز ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اچھا تم تو یہ امکان مان رہے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جانب سے اس کی تبیین سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو جائے اور بیان نامکمل رہ جائے۔ سوال سمجھ میں آیا؟ وہ کہہ رہے ہیں جب آپ نے تاخیر بیان کو جائز سمجھا تو آپ نے امکان مان لیا کہ دین کا کوئی حکم بیان ہونے سے رہ جائے۔ امام جساس نے بھی اس کا جواب دیا، قاضی امام جوینی نے بھی دیا۔ امام جساس کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک، اچھا اب یاد رہے امام جساس جو ہے نا، چونکہ وہ حسن قبح عقلی کے قائل تھے تو وہ اس جہت سے جواب لاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کہ اگر اللہ کے علم میں یہ مقدر ہو کہ نبی علیہ السلام کا، یعنی کسی بھی نبی کا کسی خاص وقت میں انتقال ہو جانا ہے، اور اگر وہ اس وقت تک اس بیان کو مؤخر کر دیں اور دین کا حکم کوئی بیان ہونے سے رہ جائے تو یہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیں گے کہ آپ اس سے پہلے کیا کر دیں، اس بات کو بیان کر دیں۔ امام جوینی چونکہ حسن قبح عقلی کے قائل ہی نہیں ہے، اشری ہیں، تو ظاہر ہے وہ اس لائن سے وہ جواب دینے کو کوئی ضروری نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ان پرنسپل یہ جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جائز ہے کہ مجمل کا بیان تو مجمل تو مخاطب سنے لیکن اس کی تفسیر نہ سنے، عام وہ سنے لیکن اس کو خاص کو نہ سنے۔ کہتے ہیں یہ بالکل جائز ہے، اور جب ایسا ہو تو نہ نبی کے اوپر کوئی تہمت ہے اور نہ ہمارے اوپر کوئی تہمت ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ نبی نے جو بھی مہلت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اور جب وہ اگر بالفرض ہم یہ سر بالفرض کی بات ہے کیونکہ اعتراض والا بالفرض کر رہا ہے نا، وہ کہتے ہیں اگر بالفرض ایسا ہوا ہو تو اس کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ اس حکم کی ہم پر تکلیف نہیں ہے، بس ختم ہو گئی بات، مسئلہ حل ہو گیا، آسان ہو گیا۔ یہ جو ہمارے ارد گرد بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں خبر واحد کی بات ہم تک صحیح پہنچی ہے نہیں پہنچی، کرتے ہیں نا لوگ اس طرح کی بات، یہ تو ہے ہی زن، تو دین کی بات زن سے کیسے آ گئی؟ تو ہم کہہ رہے ہیں تمہیں ٹینشن کس بات کی ہے؟ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی حکم امکانی طور پہ مجھے، بس جس تک نہیں پہنچا اس پر تکلیف ہے، بس ختم ہو گئی بات، اس سے زیادہ بھی کوئی ٹینشن ہے؟ نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں ایک ہی شخص کو کسی جگہ مقرر کر کے بھیج دیتے تھے ان کے لیے مبلغ، چاہے ان کو جا کے تعلیم دیں، وہ دور دراز علاقے میں انہیں تعلیم دے رہے ہیں، پیچھے آیتیں نازل ہو رہی ہیں، احکام نازل ہو رہے ہیں۔ تاریخی طور پر آپ یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ نبی علیہ السلام جیسے ہی کوئی آیت اترتی تھی کسی ایک گروہ کو بھیج دے، ایک کو بھی نہیں، گروہ کو بھیجتے ہوں، جاؤ جا کے ان کو بتا کر آؤ آیتیں آ گئی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ لوگ انہی احکام پر عمل کر رہے ہیں۔ انسانی زندگی کے ساتھ موت ہر وقت لگی ہے، کچھ لوگ فوت ہو رہے ہیں، روز روز فوت ہو رہے ہیں، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ادھر نیا حکم آ گیا ہے میں کل فوت ہو جاؤں گا، میں اس عمل کیے بغیر کیا ہوا؟ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص وہاں سے سفر کر کے یہاں آ رہے ہیں، ان کو یہاں آ کے پتہ لگا اچھا حکم بدل گئے، ہم تو وہاں یہ عمل کر رہے تھے۔ احادیث میں یہ چیزیں بھی مل جائیں گی آپ کو، تو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ یہ جو ہم نے بہت سارے ایسے فضول کے اعتراضات سوچے ہوئے، جس تک خبر نہیں پہنچی اس پر تکلیف نہیں ہے۔ ہم یہی اصول مانتے ہیں نا غیر مسلمین کے لیے بھی، جس تک نبی کی خبر نہیں پہنچی بس نہیں ہے تکلیف اس پر، جس حد تک خبر پہنچ جائے گی اس حد تک تکلیف ہوگی۔ تو یہ کوئی اعتراضات نہیں ہیں جو بڑے اس طرح بڑھا چڑھا کے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے اصولیین ان چیزوں پہ بحث کر کے گئے اور وہ حل کر کے گئے کہ جی ان میں بس اتنا سا مطلب ہے کہ اگر یہ وہ کہتے ہیں اچھا اس میں ایک بحث ہوتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ شارع نے دین کے کچھ احکام چند لوگوں کو بتا دیے۔ قاضی باقلانی کے سامنے یہ سوال ہے اور وہ جواب دیتے ہیں اس کا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شارع ڈیلیبریٹلی کرتا ہے، ورنہ لوگوں کی تکلیف بے انتہا بڑھ جاتی۔ اگر دین کا ہر حکم قطعی طریقے سے پہنچتا تو کتنی سخت تکلیف ہوتی، آپ امیجن کریں، سارے احکام جانوں، کسی ایک میں بھی معمولی سا اختلاف کیا ہمیشہ کی جہنم، کتنی تکلیف بڑھتی بندوں کی۔ تو شارع نے ایسا انٹینڈ نہیں کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کبھی شارع کو یہ مطلوب ہوتا ہے کہ بندے علماً بھی اس کی اطاعت کریں اور عملاً بھی کریں۔ علم اور عمل، علم سے مراد وہ یقین لے رہے ہوتے ہیں، کیا لے رہے ہوتے ہیں؟
یقینی علم کے ساتھ اور وجوب عمل کے ساتھ اس کی اطاعت کریں. اور کبھی شارع کو صرف اتنا مطلوب ہوتا ہے کہ وہ وجوب عمل تو ہو لیکن یقین علم اس کو مطلوب نہیں ہوتا, بس اس کو صرف اتنا ہوتا ہے کہ بس تم اس پر عمل کرو, دیٹس اٹ. عقیدے کی جو یقینی چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی رکھتا ہے. تو کہتے ہیں اس لیے نبی علیہ السلام بعض اوقات کسی چیز کی جو تخصیص ہوتی تھی وہ کسی ایک یا دو لوگوں کو بتا دیتے تھے تاکہ لوگوں کے پاس گنجائش رہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شارع کی عادت ہے, شارع ایسے ہی کرتا ہے, اور پھر وہ ان ساری نظائر سے دکھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک بندے کو مبلغ بنا کے بھیجتے رہے ہمارے سے, یہ سارے حقائق ہیں. تو یہ تو کبھی بھی اس طرح کا بندوبست نہیں کیا گیا کہ جیسے آج ہم نے کہا جی سارا قرآن تواتر کے, اب سارے لوگوں آیت آئی سارے ایک جتھا بھیج دیا جائے جا کے آیت بتا کے آئے. ایسا اہتمام نہیں ہوتا تھا. تو دین کی یعنی اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تکلیف با اعتبار تفصیل ہے, تو جتنی تفصیل ہے اتنی ہماری تکلیف ہو جائے گی, باقی نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. لہٰذا یہ کوئی اعتراضات نہیں ہے کہ جی قرآن میں اس طرح کا مجمل کیوں آ گیا وغیرہ وغیرہ. آن ٹاپ آف دیٹ ہمارا اعتراض یہ بھی ہے کہ آپ انکار تو کرتے ہیں جیسے یہ کہہ رہے تھے, لیکن امپلیسٹلی غیر شعوری طور پہ ان کے ہاں اس کی مثالیں موجود ہیں. میں 2 مثالیں دیتا ہوں, بات آگے کرنی ہے, وقت کا میں آگے بڑھتے ہیں. قرآن مجید میں جہاں یہ آیا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ عورتوں کے حقوق ہیں ان کی فرائض کے مطابق مردوں کے اگینسٹ. سورہ بقرہ میں یہ بات آئی ہے. بالمعروف وہاں کیا آیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. اب معروف کا مطلب ہے عرف کے مطابق, رواج کے مطابق. کیا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں, کسی فیملی سوسائٹی میں جو بھی رواج ہو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کی ہے؟ نہیں. غامدی صاحب بھی نہیں مانتے. غامدی صاحب نے اس آیت کی جو شرح لکھی ہے اپنی تفسیر کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت 19 اور 34 میں جو لکھا ہوا ہے وہ اس کی تفسیر ہے. وہاں بتایا ہے کہ عورتوں کے حقوق و فرائض کیا ہیں, جہاں الرجال قوامون وغیرہ کی بات آئی ہے. تو گویا غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو اجمال کی تفسیر ہے, آپ نے مان لی ہے, ایک مقام سے اٹھا کے دوسری جگہ سے جا کے لے آئے ہیں آپ. اسی کو تو اصطلاحی مجمل کہتے ہیں, اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں آیا ہے کہ قتل ناحق نہ کرو. بھائی ناحق کیا ہے؟ بالحق قتل کیا ہے؟ اس آیت میں نہیں لکھا ہوا. سورہ انعام میں آیا ہے ناحق قتل ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. غامدی صاحب کہتے ہیں سورہ مائدہ میں وہ جو آیا ہے نا وَكَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. تو وہ کہتے ہیں 2 صورتوں میں قتل اگر کیا جائے تو وہ قتل حق ہوگا. مان لیتے ہیں یہی 2 ہیں, ہمیں بحث نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں یہ بیان تفسیر ہے, یہ بیان تفسیر ہے. ویسے غامدی صاحب ایک اور کے بھی قائل ہیں, اور وہ ہے اتمام حجت جن لوگوں پر ہو جائے وہ ان کا قتل کیا, ان کا صحابہ نے ان کے ہاں یہ یعنی عذاب آتا ہے اس قوم پہ, یا اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے یا نبی کے جو حواری ہوتے ہیں وہ مل کے پھر ان کے خلاف جہاد کرتے ہیں اور ان کو پھر عذاب دیا جاتا ہے, ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے ان کے ہاں قتل حق کی ایک اور صورت بھی جائز ہے ان 2 کے علاوہ. ظاہر ہے جن لوگوں کو ان کے نظریے کے مطابق اتمام حجت کے تحت قتل کیا گیا وہ قتل ناحق تو نہیں تھا نا, قتل حق تھا. اور نہ وہ من قتل نفسا بغیر نفس ہے, اور نہ ہی وہ فساد فی الارض ہے. اس کے لیے تو الگ کیٹیگری بناتے ہیں. یہ فساد فی الارض کو وہ کہتے ہیں وہ شخص جو کسی پبلک آرڈر کو بریک کرتے ہوئے لوگوں کی جان مال اور عزت کے پیچھے پڑ جائے. ظاہر ہے وہ اتمام حجت والے یہ کام تھوڑی کر رہے تھے, ان کو تو نبی کی تکذیب کی یہ کہتے ہیں سزا ملتی ہے. تو یہ ایک الگ سے کیٹیگری ہے. تو یہ پھر آپ نے ایک چیز آیت کے علاوہ اور ایڈ آن بھی کی تو یہ بیان تفسیر ہے. یہاں تک کہ غامدی صاحب کے ہاں غیر شعوری طور پر سنت سے بھی بیان تفسیر کی آپ کو مثال مل جائے گی. ہم نے ڈھونڈی ہے ایک قرآن مجید میں آیا, یا جہاں آیا نا خوف کی حالت میں نماز قصر کرنے کا حکم دیا گیا, ان تقصروا من الصلاۃ, وہاں لفظ ہے ان تقصروا من الصلاۃ, تم نماز میں قصر کر سکتے ہو. اب ظاہر ہے قصر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ, پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خوف کی حالت کے اوپر امن کی حالت کو قیاس کرتے ہوئے اس حکم کا اطلاق حالت امن پر بھی کیا ہے. چلو ٹھیک ہے, یہ قیاس ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے نمازوں کو جمع بھی کیا ہے اسی آسانی کے تحت. اب ہم کہتے ہیں کہ کس نماز کے ساتھ کس کو جوڑنا ہے.
کس نماز میں کتنی رکعتیں کم کرنی ہیں. مثلا کہیں ہم 4 کو 2 کرتے ہیں, 3 کو 1.5 کرتے ہیں, 2 کو 1 کرتے ہیں, نہیں کر رہے. تو کس کو کتنا کم کرنا ہے, کس کو کس کے ساتھ ملانا ہے, کیا کمبینیشن ہے, کیا فجر, کیا میں ظہر اثر مغرب ساری ملا سکتا ہوں؟ آپ کہیں گے نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو شرعی تعینات ہیں جو قرآن میں بیان. تو آپ نے امپلیسٹلی یہ بات مان لی ہے کہ یہ سنت سے آ گیا ہے بیان تفسیر, جبکہ آپ کے ہاں تو یہ درست نہیں ہے. یہ ایک ایسی تعین ہے جو آپ کے اصول پہ درست نہیں بیٹھتی, آپ تو قیاس کرتے ہیں. اسی طریقے سے اب اگر ہم بیان تخصیص پہ تھوڑی سی بات کر لیں, یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی پہلے دن سے جائز ہے, جو پہلی ابتدائی کلام سے امپلائڈ ہونی چاہیے, یہ شرط عائد کرتے ہیں. تو یہاں ان کے ہاں نا ایک تذبذب ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ یہ عام کی دلالت پر ایک متضاد موقف رکھتے ہیں. جب آپ ان کے کتاب کا جو مضمون ہے عام اور خاص, ایک تحریر ہے ان کی عام اور خاص مقامات میں, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ امام شافعی کا یہ کہنا درست ہے کہ عام کی دلالت ظنی ہوتی ہے. انہوں نے اس موقف کو بالکل کھل کے وہاں لکھا ہوا ہے. اب ہم اچھا ایک طرف یہ کیا کہہ رہے ہیں, عام کی دلالت ظنی ہے. عام کی دلالت ظنی ہونے کا مطلب میں آپ کو بتایا ہوں کہ مخاطب اس کی سماعت کے ساتھ کیا عقیدہ باندھے گا, گمان غالب تو رکھے گا کہ سب افراد ہیں, لیکن یہ احتمال ساتھ ہی مانے گا کہ بعد میں اس میں تخصیص آ سکتی ہے, تاخیر بیان جائز ہے اس میں. یہی ہے عام کی دلالت ظنی ہونے کا مطلب. اچھا دوسری طرف یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ نہیں, تمہیں خطاب کے ساتھ ہی یہ احتمال دکھانا ہے کہ تخصیص ہو سکتی ہے, کس بنیاد پہ, ورنہ میں تخصیص جائز ہے. یہ ایک حنفی کو شبہ دیتا ہے کہ یہ بات کرے, جو عام کی دلالت کو کیا کہتا ہے, قطعی کا مطلب یہ ہے کہ اگر متصل تخصیص نہیں دکھائی نا تو یہی یقین رکھنا ہے کہ متکلم نے سارے مراد, اور بعد میں تم آ کے نہیں کہہ سکتے کہ اچھا بعد میں مجھے پتہ چل گیا متکلم نے تخصیص کر دی. لیکن یہ بات ایک حنفی کہے تو سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ اس کے لیے عام کی دلالت قطعی ہے. اب آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عام کی دلالت ہے تو ظنی, لیکن تم نے ہر مقام پر مجھے یہ دکھانا ہے کہ اس میں احتمال کا قرینہ وہاں کیا تھا. تو یہ تو آپ نے امام شافعی کو موقف کو لے کر حنفی کی شرط کیسے عائد کر دی ہے, اسے سوٹ ہی نہیں کرتی آپ کو. تو یہ انکنسسٹنٹ مذہب ہے, یہ دونوں باتیں ساتھ نہیں چل سکتی. اسی طریقے سے اگر امام شافعی کی بات ٹھیک ہے آپ کے نزدیک, تو بھائی پھر عام کی تخصیص بعد میں آنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں لینگویج ایسے ہی کام کرتی ہے کہ یہ تو لوگوں کی ایک عام عادت ہے اور متکلم کی ایک عام عادت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی عام ہمیں ملا ہی نہیں جس کی تخصیص نہ ہوئی, وہ تو تھوڑے سے ہی ہیں, اس میں کیا ٹینشن ہے. امام شافعی کا موقف قبول کرنے کے بعد عام کے مؤخر بیان کو ابانت کلام کے خلاف کہنا یہ کوئی ہم آہنگ بات ہی نہیں ہے. اور غامدی صاحب کا اصول ہے کہ عام کی تخصیص میں متکلم کی عادت مستمرہ کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ وہ کیسے بات کرتا ہے. تو امام شافعی اور کیا کہتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ مجھے متکلم کی عادت مستمرہ سے پتہ لگ گیا ہے کہ وہ عام بول کر اکثر و بیشتر کیا مراد لیتا ہے, چند. تو آپ کو تو بالکل اعتراض نہیں ہونا چاہیے مؤخر بیان پر. تو آپ یہ شرط کس بنیاد پر لے کر آئیں, دلیل کی, یعنی یہاں آپ قرآن و بحث کی بحث, یہ تو لنگوسٹک بحث ہے, یہ کس بنیاد پہ شرط لے آئے ہیں آپ. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اتنا ہی نہیں ہے, ان کے یہاں آپ کو چند مثالیں بھی مل جائیں گی جہاں انہوں نے عام کی تخصیص مؤخر مانی ہوئی ہے. ایک دیتا ہوں, قرآن مجید میں سورہ بینہ میں اہل کتاب اور مشرکین کے لیے آیا کہ یہ ابدا جہنم میں رہیں گے. ابدا کے الفاظ آئے ہیں, ابدا. اب یاد رکھیں احناف کے نزدیک جو حکم ابدا سے ثابت ہو جائے اس کی تخصیص نسخ بالکل نہیں ہو سکتا, وہ بہت سینسٹیو ہے. غامدی صاحب نے سورہ ہود میں جہاں یہ ذکر آیا ہے نا کہ جنتی جنت میں رہیں گے اور جہنمی جہنم میں رہیں گے, وہاں آیت کے الفاظ کچھ اس طرح کے ہیں, خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض, اور اس کے بعد آ گیا ہے جہنمیوں کا ذکر کر کے الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید, کہ جب تک زمین و آسمان اس کے قائم رہیں گے, یعنی اس جو بھی وہاں کی بات ہو رہی ہے جہنم کے, جو بھی وہ اس کے آسمان کی بات ہے, اس وقت تک وہ جہنم میں رہیں گے یہاں تک کہ جو تیرا رب چاہے. آخر میں اس میں کیا کہا گیا, جو تیرا,
اور جب جنتیوں کی بات ہوئی کہ وہ بھی رہیں گے، اور پھر کہا عطاءً غیر مجزوز، عطاءً ان اینڈنگ عطا ہے تیرے رب کی۔ غامدی صاحب یہاں کہتے ہیں کہ اس آیت سے الا ما شاء ربک، میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ممکن ہے کہ بالآخر جہنم ختم کر دی جائے، بالآخر ایک لمبی سزا کے بعد جہنم ختم کر دی جائے۔ اب یہ رائے ٹھیک ہے یا غلط، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، یہ رائے پہلے بھی رہی ہے بعض لوگوں کی۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ سورہ بینہ میں کیا آیا ہے، وہ کب ابدا، یہاں آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے، تو یہ تو تخصیص ہے، آپ نے تخصیص کر دی دوسری جگہ جا کے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید، اچھا وقت کا جو میں آگے بڑھتا ہوں، بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جو بیان نص، بیان تخصیص اور تفسیر کے لیے انہوں نے شرائط عائد کی ہوئی ہیں، وہ ان کی لنگوسٹکلی وہ سسٹینیبل نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں عائد کرتے ہیں۔ اور جب یہ عائد کر لیتے ہیں ایسی شرائط، ظاہر ہے جب آپ شرطیں عائد کرتے ہیں تو اس سے نتیجے پیدا ہوتے ہیں، پھر آپ کو مسائل بٹھانے کے لیے ان کا لحاظ کرتے ہوئے تکلفات کرنے پڑتے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے میں چند تکلفات کی مثالیں دیتا ہوں جو آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ اپنے اصول کی رعایت کرنے کے لیے ان کو اختیار کرنے پڑیں۔ پہلی مثال لیں، یہ کل بھی گزری تھی کہ قرآن مجید میں آیا ہے ورثاء کے حق، اور یہ آیا کہ وصیت وغیرہ کے احکام آئے ہیں۔ تو ورثاء کے احکام قرآن میں آ گئے، لیکن حدیث میں آیا کہ قاتل وارث، اب انہوں نے اس کو بٹھانا ہے ظاہر ہے، اور ان کے ہاں جیسے میں نے کل بتایا یہ قیاس کرتے ہیں، قیاسی طریقے پہ بٹھاتے ہیں۔ تو انہوں نے تعلیل کر لی کہ یہ جو وراثت کے احکام ہیں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، نفع کے اصول پر ہیں، تو اگر مجھے نفع کہیں نظر آ جائے گا تو میں اس حکم کو کے تحت جو ہے اس کا حصے میں وصیت کے ذریعے اضافہ بھی کر سکتا ہوں، اور اگر کہیں منفعت بالکل ختم ہو جائے تو یہ حکم کے تحت جو ہے اس کا حصہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو قاتل سے وہ منفعت چونکہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا اللہ کے نبی نے اس کے اوپر یہ علت نفی کی وجہ سے حکم ختم کر دیا، قیاس کر لیا، یہاں قیاسی حکم کے طریقے پہ ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس یہ علم نہیں ہے، کس چیز کا علم نہیں ہے؟ تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ کس کا منفعت کتنے پرسنٹ میں ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے، کتنے پرسنٹ میں ٹرانسلیٹ، یہ تمہیں علم نہیں ہے، یہ میں مقرر کر رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں میرے پاس ایسا علم، اور یہ تعلیل آپ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ حکم میں بٹھا لوں، میرے اصول پہ بیٹھ جائے۔ آگے چلیں، آپ کو اس شخص کا واقعہ یاد ہے ہوگا کچھ لوگوں کو کہ ایک اعرابی نے حالت روزے میں اپنی زوجہ سے مجامعت کر لی، تو وہ اللہ کے رسول آئے اور فرمایا کہ میں کیا کروں، یعنی پریشانی کی حالت میں حکم پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کفارہ ادا کرو، کفارے کا حکم ہے روزہ توڑنے پہ۔ اب یہ کہاں سے آیا؟ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے زہار کے حکم پر قیاس کیا ہے۔ کس پر قیاس کیا ہے؟ قد سمع اللہ، وہ جو ہے نا 28ویں سپارے کے اندر سورہ مجادلہ میں، کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح اس کے ساتھ مشابہت کر دے تو وہاں کفارے کا حکم دیا گیا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا وغیرہ۔ اچھا چلے، ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک لمحے کے لیے یہ بھی قبول کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، قیاس ہے، لیکن قیاس میں اصول یہ ہے کہ فرع پر اصل کا حکم پھیلتا ہے، قیاس تو اسی کو کہتے ہیں۔ غامدی صاحب جب آپ پوچھیں کہ یہ جو روزہ توڑنے کا کفارہ ہے کیا یہ واجب ہے، وہ کہتے ہیں نہیں واجب نہیں ہے۔ اب یہ کیسا قیاس ہے؟ قیاس میں اصل کا حکم فرع پر، وہاں جو زہار کا حکم ہے وہ واجب ہے، اور صرف واجب ہی نہیں ہے، قرآن نے وہاں ایک شرط بھی لگائی ہے، قبل ان یتماسا، بیوی کو چھونے کی ممانعت بھی وہاں عائد کر دی ہے۔ تو کیا غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ روزے کے کفارے پہ بھی یہ شرط ہے؟ حکم تو بھائی قیاس تو ایسے ہی پھیلتا ہے، قیاس میں ایسے نہیں ہوتا میں تھوڑا سا حصہ لو لوں باقی چھوڑ دوں، اس کو قیاس کون کہتا ہے دنیا میں؟ تو یہ یعنی ہم کہہ رہے ہیں یہ عجیب و غریب سا کچھ قیاس ہمیں بظاہر محسوس ہوتا ہے جو اصول فقہ میں قیاس کے تصور کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کا تصور قیاس کیا ہے، یا تو اپنی تھیوری آف قیاس واضح کریں اور ہم پھر اس کی غور و فکر کریں کہ کہیں ہمارا اعتراض غلط تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات یہ کسی عموم کی جو تخصیص کر لیتے ہیں جس کا کوئی لغوی قرینہ وہاں معلوم نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ان کے اصول پہ بات بیٹھتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم
یعنی جو مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے اس میں 4 چیزوں کے سوا کسی چیز کو حرام نہیں پاتا جو کھائی جا سکتی ہیں، الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لا، یا وہ یعنی میتتا ہو یا بہتا ہوا خون یا خنزیر اور یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز، ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی مخلب و ذی ناب، چیر پھاڑ کرنے والے پرندے بھی حرام ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ اب کیسے بٹھائیں؟ ہمارے اصولیین کے ہاں یہ کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاں تخصیص، اجمال کا تفسیر نہ سب دروازے کھلے میں، ایک قضیے کو دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے، ان کے ہاں یہ دروازے بند ہیں۔ اب انہوں نے کیسے جوڑا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آیت ہے نا لا اجد فیما اوحی، وہاں وہ بیان شریعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بیان شریعت ہے، اور جو حدیث میں آیا ہے یہ بیان فطرت ہے۔